کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً دیکھیں ساری سرزمین جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ جگہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ باقی جگہوں کی طرح نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جب ایک انسان ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے، مسجد قرار دیتا ہے، تو آپ جو بھی عبادت اس مسجد کے اندر بجا لائیں گے اللہ رب العزت اس کا اجر اور ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور ظاہر ہے مسجد میں جس طرح وجہ تسمیہ میں بھی آپ نے بیان فرمایا کہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے. انسان ویسے نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن مسجد میں اگر پڑھے گا، ہمارے یہاں روایات کے اندر موجود ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرمائے گا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ شخص کہ جس کے گھر کے قریب مسجد ہے وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے، گھر پہ پڑھے، تو وہ نماز درست نہیں ہے یا نماز مقبول نہیں ہے. اچھا جی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جی جا سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں جا رہا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ مل کر پڑھیں. مسجد میں جب آپ جائیں گے تو نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس سے جماعت کا فائدہ بھی آپ کو ملے گا، جماعت کی فضیلت بھی ملے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں رکھی ہے نا ہمارے لیے، جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں ان میں اجتماع کو پیش نظر رکھا ہے، بندوں کو پیش نظر رکھا ہے کہ جو بھی آپ کام انجام دے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انجام دے تاکہ مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے، مسلمانوں کی جماعت باقی رہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں. مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس میں بھی یہ ہے. روایات ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحابی اگر تشریف نہ لاتے چند دن تو آپ ان کے پڑوسیوں سے پوچھتے تھے کہ فلان آج کل نظر نہیں آ رہے، خیریت تو ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جب آپ آئیں گے تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہیں گے. جی، ایک دوسرے کے حالات سے آپ آگاہ رہیں گے، ایک دوسرے کی مشکلات سے آپ آگاہ رہیں گے، مسائل سے آگاہ رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کیا ہے ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے اور دور کرنے کی کوششیں بھی انجام دیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ نماز کی ایک قرآن کریم کے اندر بھی جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے. ہر طرح کی برائیوں سے بچانے والی جو چیز ہے، عبادت ہے، وہ اللہ رب العزت نے نماز کو قرار دی ہے. کہ اگر ہم نماز کو صدق دل سے تمام شرائط کے ساتھ خضوع اور خشوع کے ساتھ اگر بجا لائیں، اللہ رب العزت نے جو یہاں پر اس کا اثر بیان فرمایا ہے وہ یقینی طور پر اثر ہمیں حاصل ہوگا. عام طور پر ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن عادتاً پڑھ رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہو چکی ہے، عادت میں گرفتار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے نماز پڑھیں، یعنی معرفت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، اس کو شرائط کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. شرائط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، معرفت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پڑھنے کے باوجود برائی کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں اور نماز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جبکہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ یہ نماز برائی سے روک لیتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھیں کہ یہ نماز آپ کے کردار کے اوپر اثر انداز ہو، آپ کا کردار اس سے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو اسی لیے جیسے کہ آیت بھی مفتی صاحب نے پڑھی نا کہ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو یاد کرے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العزت کی یاد میں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام رکھا، دن میں 5 مرتبہ کہا کہ مجھے یاد کریں. اور جو انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی لمحات کے اندر گناہ کی طرف جائے، نافرمانی کی طرف. کیا بات ہے. اچھا مطلب نماز تراویح کا اہتمام جو ہے رمضان المبارک میں بالخصوص، تو اس